وبه قال حدثنا محمود بن غیلان. یہ تو ہوئی بھی آپ کے سامنے صرف ایک روایت، دوسری سند آئی تھی سند کے اختلاف کو بیان کرنے کے لیے. الفاظ وہی ہے 40 من سنن المرسلین کے. اب وفی البابی میں وابن مسعود کا بھی نام آیا تھا. اس باب میں جن لوگوں کی روایتوں کی طرف اشارہ کیا اس میں ایک نام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. وہ روایت یہ ہے. وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن عمارة بن عمیر عن عبد الرحمن بن یزید عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں ذہن میں رکھیے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرنے والے کون ہیں؟ عبد الرحمن ابن یزید. صحابی کون ہوئے؟ عبداللہ ابن مسعود. اور ان سے نقل کرنے والے عبد الرحمن ابن یزید. اور ان سے نقل کرنے والے عمارہ ابن عمیر. اور ان کے شاگرد اعمش. اب آگے چلیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء. ہم لوگ نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ہم لوگ جوان تھے اور ہم کسی چیز پر قادر نہیں تھے. پہلی بات تو یہ کہ یہاں خرجنا سے کہاں سے نکلنا مراد ہے؟ عام طور سے شارحین نے یہ لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے کسی سفر میں نکلے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، خواہ وہ غزوے کا سفر ہو، خواہ عمرہ کا سفر ہو، خواہ حج کا سفر ہو. مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ جو آ رہا ہے اس کے پیش نظر کہ یہ خروج جماعت کی شکل میں مدینہ طیبہ ہی میں ہو سکتا ہے جب مسلمان امن و اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے. مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے نہ وہاں جہاد کے لیے نکلنا ہوا ہے، نہ عمرہ کے لیے نکلنا ہوا، نہ حج کے لیے نکلنا ہوا. اس لیے اس کا مصداق کیا قرار دیا؟ مدینے سے نکلنا، مدینے کے باہر جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، چاہے وہ جہاد کا سفر ہو، چاہے عمرہ کا ہو، چاہے حج کا ہو. لیکن مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ یہاں خرجنا سے مراد ہجرت کا سفر ہے، کہ ہم لوگ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کے لیے نکلے اس حال میں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ایک دم خالی ہاتھ تھے. ایک تو ویسے ہی غربت و افلاس، دوسرے جو کچھ بھی تھا پاس میں سب مکہ میں چھوڑ کر جان اور ایمان کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل گئے تھے، چھپتے چھپاتے کہ دشمنوں کی نگاہ میں نہ آ جائیں. اپنے ساتھ مال و متاع لے کر نہیں جا سکتے تھے، مویشیوں کو لے کر نہیں جا سکتے تھے، اساس البیت لے کر نہیں جا سکتے تھے. بس ایمان دل کے اندر اور جان اپنے ساتھ، اور وہاں سے نکل کھڑے ہوئے. تو لا نقدر علی شیء کا حقیقی مصداق وہ بنتا ہے، بالکل خالی ہاتھ. اب اشکال یہ ہوگا کہ ہجرت کے سفر میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہیں تھا سوائے حضرت ابوبکر صدیق، عامر ابن فہیرہ اور ایک رہبر کے. اور یہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس مع سے کیا مراد ہے؟ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معیت فی العمل مراد ہے، کہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہی عمل ہم نے بھی کیا. زمانے کے اعتبار سے معیت نہیں ہے، اور کلام عرب میں یہ لفظ اسی طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. بلقیس کا قول سورہ نمل میں آیا ہے اسلمت، پڑھیے آگے، مع سلیمان، میں مسلمان ہو گئی سلیمان کے ساتھ. کیا مطلب؟ دونوں نے ایک ساتھ کلمہ پڑھا؟ جس وقت مسلمان ہوئی ہے بلقیس اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام بھی مسلمان ہوئے؟ نہیں. مطلب یہ ہے کہ میں مسلمان ہو کر اس عمل میں سلیمان کے ساتھ شامل ہو گئی جو عمل ان کا تھا. حدیث میں بھی مثال لے لیجیے اس کی.
معلوم نہیں مشکات میں آپ نے روایت پڑھی، مستحضر ہے کہ نہیں، حضرت ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بخاری میں بہت تفصیل کے ساتھ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہ سواروں نے ان کو گرفتار کیا. یہ قبیلہ یمامہ کے سردار تھے اور ان کو لا کر مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا، کیونکہ اس زمانے میں کوئی جیل خانہ قید خانہ نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ نے ان سے پوچھا ما عندک یا ثمامہ، کیا خیال ہے ثمامہ؟ انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ ان تقتل ذا دم، اگر آپ قتل کریں گے تو میں مجرم ہوں، میرا قتل کرنا صحیح ہوگا، میں نے آپ کے لوگوں کو قتل کیا ہے. وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اور اگر آپ احسان کر کے مجھے چھوڑ دیں گے تو ایک شکر گزار پر احسان کریں گے، میں آپ کو شکر گزار ہوں گا. وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَصَلْ، اور اگر آپ کو مال چاہیے فدیہ کے طور پر تو بتائیے کتنا مال چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، اسی طرح چلے آئے. دوسرے دن پھر سوال کیا، انہوں نے تقتل ذا دمین کو چھوڑ کر باقی دو باتیں نقل کی کہ اگر آپ کو مال چاہیے تو مال مانگیے اور اگر احسان کرنا چاہے تو احسان کیجیے. پھر آپ اسی طرح رہنے دیا. تیسرے دن پھر آپ نے سوال کیا، انہوں نے کہا ہندی معقول تو غدن، ہندی معقول تو امسی. میرا جواب وہی جو میں پہلے دے چکا ہوں کہ اگر آپ احسان فرمانا چاہیں تو چھوڑ دیں، مال چاہیے تو مال لے لیجیے. اس لیے کہ یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر قتل کرنا مقصود ہوتا تو پہلے دن قتل کراتے تھے، قتل تو کرائیں گے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا گیا. قریب کے ایک نخلستان میں گئے، غسل کیا، اس کے بعد مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، آ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جہان کفر و باطل میں نہ اس نے کچھ خلل ڈالا، محبت پاش نظروں سے ہر ایک کا دل بدل ڈالا. قیدی بن کر آئے تھے، 3 دن میں آپ کے اخلاق کریمانہ مسلمانوں کو سلوک کو دیکھ کر جب تک بندھے ہوئے تھے کلمہ نہیں پڑھا، آزاد ہو کر کلمہ پڑھائے. سردار تھے نا، کوئی یہ تانا نہ دے دے کہ جان کے خوف سے مسلمان ہو گئے تھے. اب کہیں سنیے، اب کہتے ہیں یا رسول اللہ، کل تک آپ کی ذات سے زیادہ کوئی ذات مجھے مبغوض نہ تھی اور اب آپ کی ذات سے زیادہ کوئی ذات محبوب نہیں ہے. کل تک آپ کے دین سے زیادہ کوئی دین مبغوض نہیں تھا اور اب آپ کے دین سے زیادہ کوئی دین محبوب نہیں ہے. اور کل تک آپ کی سرزمین مدینہ طیبہ سے زیادہ کسی جگہ سے مجھے نفرت نہیں تھی اور اب اس سے زیادہ کسی جگہ سے محبت نہیں ہے. ایسا دل بدل ڈالا. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھ کو آپ کے لوگوں نے جب گرفتار کیا تو میں عمرہ کے ارادے سے نکلا تھا. عمرہ تو زمانے جاہلیت میں بھی کرتے تھے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں جاؤں عمرہ کراؤں. آپ فرما جاؤ. ان کے اسلام لانے کی خبر مکہ مکرمہ میں پہنچ گئی تھی. چنانچہ جب یہ وہاں پہنچے، جو کہ قوم کے سردار تھے، اس لیے کسی کو اتنی ہمت تو نہیں ہو سکی کہ ان کو چھیڑے، لیکن یوں کہا اصبوتا، ارے تم صابی ہو گئے، خبر پہنچ گئی تھی. اصبوتا، پھر ان کا لا، جو جملہ سنانا مجھے وہ یہ ہے، لا ولیکن اسلمت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا؟ اسلمت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک لمحہ بھی بغیر ایمان کا گزرا تھا؟ 40 سال سے زیادہ عرصہ نبوت سے پہلے کا، 13 سال مکہ مکرمہ کی زندگی اور ہجرت کے بعد بھی کئی سال گزر چکا ہے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام لے آیا. کیا مطلب؟ مسلمان ہو کر میں آپ کا ساتھی بن گیا. یہ مع کا لفظ ہمیشہ زمانے کے اعتبار سے معیت پر نہیں آتا، بلکہ عمل میں شرکت ہو گئی تو مع کا لفظ بولا جاتا ہے. ایک مثال قرآن کی میں نے آپ کو دی، ایک مثال حدیث پاک بخاری شریف کی روایت ہے. اب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر آ جائیے. خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی کیا ہوں گے؟ حضور نے بھی ہجرت کی بے سر و سامانی میں، ہم نے بھی حضور کے ساتھ ہجرت کی. آپ نے ہجرت کی، ہم نے بھی ہجرت کی.
لہذا خرجنا میں خروج سے مراد کیا ہے؟ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی ہجرت۔ یہ حضرت گنگوئی کا قول الکوکب الدری میں جو ترمذی شریف کی تقریر ہے اس میں ہے، اور اس کی حاشیے پر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تحسین کی ہے کہ دوسرے شارحین کے مقابلے میں یہ توجیہ اور یہ معنی اس کا زیادہ بہتر ہے۔ دونوں معنی آپ کے سامنے آ گئے۔ فرماتے ہم لوگ نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ہم لوگ جوان تھے۔ اس سے بھی یہ قرینہ بن رہا ہے، ابتدائے ہجرت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کو شباب میں شمار کر سکتے ہیں، لیکن جب غزوات کا زمانہ آیا ہے اور یا عمرہ کے لیے جانے کا وقت ہوا ہجرت سے وفات سے 3-4 سال پہلے، یا حج کے لیے جانا ہوا ہے وفات سے 1 سال پہلے، تو اس وقت کے شباب سے نکل کر کہولت کے حد میں داخل ہو گئے۔ لہذا بالکل جوانی کا زمانہ کون سا ہوگا؟ ہجرت کا زمانہ۔ نکلے ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ہم لوگ جوان تھے۔ شباب شابن کی جمع ہے، اور لکھا ہے کہ فاعلن کی جمع فعالن کے بدن پر صرف یہی ایک آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری نہیں آتی۔ شابن شاببن تھا اس میں فاعل، اس کی جمع شبابن صحابن کے بدن پر، اس واحد کی جمع اس میں فاعل کی اس وزن کے اوپر سوائے اس ایک لفظ کے لغت میں کوئی اور نہیں ملتی، تو شبابن شابن کی جمع ہے۔ ہم لوگ جوان تھے، لا نقدر علی شیء، ہم لوگ کسی چیز پر قادر نہیں تھے، یعنی ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، شادی کر کے بیوی کو مہر میں دینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، اور اس کا نفقہ ادا کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، بالکل خالی ہاتھ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک معنی اور بیان کیا گیا ہے کہ ہم لوگ جن لوگوں نے خرجنا کا معنی یہ لیا ہے کہ جہاد کے سفر میں گئے تھے، انہوں نے اس کا ایک معنی اور بیان ایک بات اور اس میں شامل کر لی کہ ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی کہ اپنے ساتھ بیویوں کو لے کر سفر میں جائیں، لیکن میں جب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح کو ترجیح دے رہا ہوں تو اس میں مدینے سے سفر میں جانا مراد ہی نہیں ہے، لہذا بیوی کو ساتھ میں لے جانے کا معنی اس میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ لا نقدر علی شیء سے مراد کیا ہوگا کہ نفقہ اور مہر کی ہمارے پاس استطاعت نہیں تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب، اے جوانوں کے گروہ، ایک صفت میں جب کچھ لوگ شریک ہوں اور ان کو اجتماعی خطاب کرنا ہو یا ان کا اجتماعی ذکر کرنا ہو تو لفظ معاشر کو اس کی طرف مضاف کر دیا جاتا ہے۔ یہاں جتنے لوگ مخاطب وہ سب شاب ہونے میں شریک ہیں، تو معاشر الشباب کا معنی کیا ہو گئے؟ اے وہ جماعت جو سب کے سب جوان ہو۔ یہ روایت مشکات شریف جلد ثانی کے شروع میں بھی ہے۔ مشکات شریف جلد ثانی ہم لوگوں نے پڑھی تھی، حضرت مولانا محمد حسین صاحب بہاری رحمۃ اللہ علیہ، ملا بہاری کہلاتے تھے، اور حضرت علامہ ابراہیم صاحب بلیاوی کے بعد یہاں کے اساتذہ میں منطق و فلسفہ کے سب سے بڑے ماہر تھے، اور ان کی تعبیرات میں بھی منطق و فلسفہ کا غلبہ رہتا تھا۔ انہوں نے تشریح کی تھی معاشر کے کیا معنی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک وصف عنوانی کے اندر جتنے مصداق شریک ہوں ان سب کو لفظ معاشر جامع ہوا کرتا ہے۔ منطق میں آپ نے قضیہ کی قسموں میں وصف عنوانی کا لفظ پڑھا ہوگا نا، قضیہ دائمہ مطلقہ، تو وصف عنوانی منطق کی اصطلاح ہے۔ مراد کیا ہے؟ شابن ایک عنوان ہے جس کا ایک مصداق ہوتا ہے، اس وصف کے اندر جتنے افراد شریک ہوں گے، اس کے جتنے مصادیق ہوں گے، ان سب کو جمع کرنے کے لیے لفظ کیا آیا؟ یا معشر المسلمین، یا معشر الانصار، یا معشر المہاجرین، یا معشر الطلبہ، سب کا مطلب کیا ہوگا؟ اس مضاف الیہ میں جس صفت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس وصف میں جتنے شریک ہیں ان سب کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ لہذا ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ معاشر کا مضاف الیہ وصف ہونا چاہیے، جامد نہیں ہونا چاہیے، وصف ہونا چاہیے تاکہ اس وصف کے اندر شرکت سے اس کو
جامع قرار دیا جا سکے۔ اے جوانوں کی جماعت، علیکم بالباءتی، تم لوگ لازم پکڑو نکاح کو۔ باءت کے اصل معنی تو ہے قوت باہ، صحبت کرنے کی طاقت، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ عقد نکاح، زواج۔ تم لوگ نکاح کو لازم پکڑو، کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ نگاہ کو زیادہ پست رکھنے والا اور شرمگاہ کی زیادہ حفاظت کرنے والا۔ ایک تو مومن کے اندر خود اللہ کا خوف موجود ہوتا ہے، اور اللہ کا حکم ہے کیا ہے؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ تو کسی نہ کسی درجے میں تو ہر مومن غض بصر اور احسان فرج پہ عمل کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہیے اپنی نگاہ کچھ نیچی رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ تو شرمگاہ کی حفاظت اور نگاہ کی پستی ایمان کے تقاضے سے کچھ نہ کچھ تو پائی جاتی ہے، لیکن اس میں مزید قوت اس طرح پیدا ہوگی کہ آدمی نکاح کر لے، اور جس شہوت اور جس خواہش نفس کی بنیاد پر آدمی بدنگاہی کا مریض بن جاتا ہے یا شہوت کے کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب جائز طریقے پر وہ خواہش پوری ہونے لگے گی تو داعیہ کم پیدا ہوگا، اور اس کے اندر قوت پیدا ہو جائے گی نگاہ کو پست رکھنے میں اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں۔ تو احسن، اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ حفاظت کا سارا دار و مدار نکاح کے اوپر ہے، بلکہ نگاہ کی پستی اور شرمگاہ کی حفاظت یہ ضروری نہیں کہ جو نکاح نہیں کرے گا وہ یہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایمان والوں کو اس کا مخاطب بنایا گیا ہے، ان کو بھی جو نکاح کرے، ان کو بھی جو نکاح نہ کرے، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے معاون بنے گی یہ چیز کہ آدمی نکاح کر لے تاکہ جائز طریقے پر اس کی خواہش پوری ہو جائے۔ چنانچہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، ایک عورت کے اوپر اچانک آپ کی نگاہ پڑ گئی، آپ فوراً گھر میں تشریف لائے اور اپنی ازواج میں سے جو سب سے بوڑھی اور معمر تھی، یعنی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں تشریف لے گئے، ان سے اپنی خواہش پوری کی۔ اس کے بعد غسل فرما کر مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ واقعہ پیش آیا، اور پھر فرمایا کہ جس شخص کی نگاہ کسی عورت کے اوپر پڑ جائے اس کو چاہیے کہ اپنی گھر والی کے پاس جائے اور اپنی خواہش پوری کر لے، فَإِنَّ مَعَهَا مَا لَدَيْهَا، کیونکہ اس کے پاس بھی وہی چیز ہے جو اس اجنبی عورت کے پاس ہے۔ تو جو خواہش، اس کو دیکھ کر جو دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے، جو خواہش پیدا ہوتی ہے، اگر جائز طریقے پر وہ خواہش پوری ہوتی رہے گی تو وہ داعیہ نہیں پیدا ہوگا، نگاہ کی حفاظت ہوگی، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ اس لیے فرمایا اغض للبصری، زیادہ پست رکھنے والا ہے نگاہ کو اور زیادہ حفاظت کرنے والا ہے شرمگاہ کی۔ کون؟ نکاح۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمُ الْبَاءَةَ، اور جو شخص تم میں سے نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو، یعنی مؤونت نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو، مہر ادا نہ کر سکتا ہو، نفقہ ادا نہ کر سکتا ہو، بیوی رہنے کے لیے اس کے مکان مہیا نہ کر سکتا ہو، تو فعلیہ بالصوم، وہ اپنی خواہشات کو کیسے دبائے گا؟ جو اصل ذریعہ تھا غض بصر اور احسان فرج کا وہ تو کر نہیں سکتا، تو اس کے بعد کا دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ علیہ بالصوم، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، روزے کو لازم پکڑے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک دن کا روزہ رکھ لینا کافی نہیں، علیہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے، مسلسل روزہ رکھے۔ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ، کیونکہ روزہ رکھنا اس کے لیے خسی ہونے کے قائم مقام ہے، یعنی جس طرح خسی ہو جانے سے خواہش نفس ختم ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے
مسلسل روزہ رکھنے سے نفسانی خواہشات کے اوپر کنٹرول ہوگا۔ وجا اصل میں کہتے ہیں خصیتین کو مل دینا۔ خصی وغیرہ کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے خصی کرنا ہوتا ہے تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ شگاف ڈال کر خصیتین کو نکال کے پھینک دیا جائے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ بالکل بچپن ہی میں مل کر اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو مل کر ختم کرنے کو وجاؤن کہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں جس کا ملا گیا ہو خصیہ اس کو موجوع کہتے ہیں۔ یہاں مراد مطلق خصی ہونا ہے، چاہے وہ خصیتین کو نکال کر ہو اور چاہے مل کر ہو۔ مراد کیا ہے کہ جس کو خصی کر دیا گیا ہو اس کی خواہش نفس ختم ہو جاتی ہے، تو مسلسل روزہ رکھنے سے خواہش اتنی دب جائے گی گویا کہ اس نے خصی کرا لیا ہے۔ اس میں ملم یستطع منکم الباءۃ میں باءۃ سے مراد مؤونت نکاح ہے، اور یہی مراد ہے اوپر بھی کہ من استطاع منکم الباءۃ، بعض روایتوں میں ہے نا، یہاں تو یہی لفظ آیا ہے لیکن مشکات کی روایت میں ہے من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ تم میں سے جو مؤونت نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ ضرور نکاح کر لے۔ یہاں باءۃ کا جو اصلی معنی ہے یعنی قوت جماع، وہ مراد لیں گے تو صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اخیر میں جو فرما ملم یستطع کہ جو استطاعت نہ رکھتا ہو، تو اگر اس سے مراد قوت جماع لے لیا جائے تو مطلب کیا ہوگا کہ جس کے اندر صحبت کرنے کی طاقت نہ ہو، یعنی مردانگی کی طاقت نہ ہو، تو وہ روزہ رکھے، اس کو کیا ضرورت ہے روزہ رکھنے کی، تو پہلے سے فارغ ہے۔ اس لیے یہاں باءۃ سے مراد قدرت علی الجماع نہیں بلکہ قدرت علی مؤونۃ النکاح ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح۔ اب اسی روایت کی سند کے بارے میں مختصر سی گفتگو۔ وبی قال حدثنا حسن بن علی الخلال قال حدثنا عبداللہ بن نمیر قال حدثنا الاعمش۔ دیکھیے اوپر کی سند میں سفیان کے بعد کون آئے تھے؟ اعمش عن عمارۃ بن عمیر، اور پھر عبد الرحمن ابن یزید اور عبداللہ ابن مسعود۔ پھر اعمش کے آگے دیکھیے اعمش عن عمارۃ، عمارہ سے مراد وہی عمارہ ابن عمیر۔ تو اعمش سے یہ روایت جو اوپر آئی تھی سفیان نے لی تھی، یہاں اعمش سے روایت عبداللہ ابن نمیر لے رہے ہیں، فرماتے ہیں وبی قال حدثنا حسن بن علی الخلال قال حدثنا عبداللہ بن نمیر قال حدثنا الاعمش عن عمارۃ نحوہ۔ وہی سند ذکر کیے انہوں نے بھی، عبداللہ ابن نمیر نے بھی، جو سند سفیان نے نقل کی تھی، یعنی اعمش کے بعد عمارہ ابن عمیر، پھر عبد الرحمن ابن یزید، پھر عبداللہ ابن مسعود۔ وقد روى غیر واحد عن الاعمش بهذا الاسناد مثل هذا، اور صرف عبداللہ ابن نمیر ہی نہیں اور بھی کئی لوگوں نے امام اعمش سے، کیا نام ہے ان کا؟ سلیمان ابن مہران الاعمش، کئی لوگوں نے امام اعمش سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مثل روایت نقل کی ہے جیسی کہ ابو معاویہ نے نقل کی ہے، نہیں اسی کے مثل روایت نقل کی، بس کیسی؟ جیسی سفیان نے اور عبداللہ ابن نمیر نے نقل کی۔ تو سفیان اور عبداللہ ابن نمیر ہی کی طرح اعمش کے اور بھی کئی تلامذہ نے روایت نقل کی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اخیر میں عمارہ ابن عمیر کے بعد عبد الرحمن ابن یزید کا ذکر ہے اور اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود کا ہے۔ وَرَوَى ابو معاویہ والمحاربی عن الاعمش، لیکن اعمش کے دو دوسرے تلامذہ کون کون؟ ابو معاویہ اور محاربی اس طرح بیان کرتے ہیں عن الاعمش عن ابراہیم التیمی عن علقمۃ بن الوقاص اللیثی عن عبداللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، یعنی اعمش کے آگے سند بدل جاتی ہے۔ اس سند میں اعمش کے آگے کون تھے؟ عمارہ ابن عمیر، پھر عبد الرحمن ابن یزید اور پھر عبداللہ ابن مسعود، اور اس سند میں اعمش کے آگے کون ہے؟ ابراہیم نخعی، تیمی نہیں، ابراہیم نخعی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو استاد الاستاد ہے، ابراہیم نخعی۔ تو محاربی اور ابو معاویہ نقل کرتے اعمش سے اس طرح، وہ نقل کرتے ابراہیم نخعی سے، وہ علقمہ ابن وقاص لیثی جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخصوص شاگرد ہیں،
اور وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اختلاف کس میں ہوا؟ اعمش اور عبداللہ ابن مسعود کے درمیان واسطہ کون ہے؟ پچھلی سندوں میں واسطہ بن رہے ہیں عمارہ ابن عمیر اور عبد الرحمن ابن یزید، اور اس سند میں واسطہ بن رہے ہیں ابراہیم نخعی اور علقمہ ابن وقاص عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ۔ اس میں امام ترمذی کا فیصلہ نقل نہیں کیا گیا ہے کہ اس میں کون سی سند صحیح ہے۔ عموماً جہاں ایک سے زیادہ سند ہوتی ہے، سند کا اختلاف ہوتا ہے، یہ درجہ متعین کرتے ہیں، اور کہیں کہیں کہتے ہیں کلاہما صحیح، دونوں صحیح ہے۔ یہاں بھی حقیقت یہی ہے، چنانچہ ترمذی کے بعد نسخوں میں یہ لفظ موجود ہے کہ کلاہما صحیح، یہ دونوں سند صحیح ہے، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ میں یزید ابن عبد الرحمن بھی شامل ہیں اور علقمہ ابن وقاص بھی شامل ہیں، دونوں ان کے مخصوص تلامذہ ہیں۔ اور پھر علقمہ کے تلامذہ میں ابراہیم نخعی کا ہونا معروف بات ہے، اور عبد الرحمن ابن یزید کے شاگردوں میں عمارہ ابن عمیر کا ہونا بھی معروف بات ہے، اور یہ بھی معروف ہے کہ امام اعمش دونوں کے شاگرد ہیں، اس لیے ان کو یہ روایت دو طرق سے ملی ہے۔ بعض تلامذہ کے سامنے ایک طریق کو ذکر کر دیا، بعض تلامذہ کے سامنے دوسرے طریق کو ذکر کر دیا، اور اس طرح کی روایتیں آپ کو بہت ملیں گی۔ لہذا یہاں جو اختلاف طرق بیان کیا ہے، اس کا مقصد تعدد طرق کو بیان کرنا ہے کہ یہ روایت دو طریق سے منقول ہے اور دونوں صحیح ہے۔ السلام علیکم۔